بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج اپنے لیکچر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ گزشتہ 2 لیکچر کے دوران یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ اگر اس چیز کو پہلے دیکھ لیا جائے اور پھر اس کو ایکسپلین کیا جائے، تشریح کی جائے، تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس لیکچر میں جیسے کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو 2 آیات جو سورۃ فاتحہ کی پریویس لیکچر میں جو ہماری رہتی تھی، تو اس کو ہم نے آج اس میں وائنڈ اپ کیا. تو اس کے ساتھ جو آج ہماری سورۃ فاتحہ بھی مکمل ہو جائے گی. تو آج ہم اپنے اس لیسن کی طرف جاتے ہیں، لیکچر کی طرف جاتے ہیں، اور جو ریمیننگ آیات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں کہ کون سی آیات رہتی ہیں. تو آج کی جو آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آیات ہماری رہتی ہیں، ہم آج ان کو مطالعہ کریں گے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح پریویس لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ورڈ کا اوریجن جو اسکرپٹ ہے اس کا اردو میننگ، انگلش اور روٹ ورڈ اور چیپٹر، اس بنیاد پر ہم اس کو زیر بیس اور زیر مطالعہ لائیں گے. تو صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے، جس طرح ہم گزشتہ آیت کے اندر اس چیز کو مطالعہ کر چکے ہیں. اس کا اردو، جبکہ اس کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے دا پاتھ، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سواد، را اور طوا. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور چیپٹر جو ہے نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے نا ہم چیپٹر کی جگہ جو ہے نا بلینکس لگا دیے گئے. تو یہ صراط کا مطلب ہو گیا. اب راستے سے مراد یہاں پہ نور ہدایت ہے اور رہنمائی اور رشد ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ الذین، یعنی چونکہ سورۃ فاتحہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک میں انسان اور بندہ، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور دوسرے میں انسان جو ہے نا کیا کرتا ہے کہ اپنی جو چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں، جو ہدایت و رشد ہے اور ایمان ہے اور نیک اعمال ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صراط الذین، یعنی کن کا راستہ؟ ان کا راستہ الذین، جن پر. تو الذین کا مطلب ہوتا ہے جن پر، جبکہ اس کا انگلش جو میننگ ہوتا ہے کہ آف دوز، آف دوز، اور روٹ میننگ اور چیپٹر اس کا جو ہے وہ بلینکس ہے. اسی طرح چونکہ جو لفظ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ انعمتا، انعمتا جو لفظ ہے یہ اپنے جو نا اپنے گرامیٹیکل اعتبار سے جو ہے جس کیٹیگری میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ فعل ماضی مثبت معروف میں آتا ہے. فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور اس کا جو اردو میننگ ہے کہ تم نے احسان کیا. اسی طرح جو اس کا انگلش میننگ ہے کہ یو ہیو بیسٹوڈ، یو ہیو بیسٹوڈ فیورز، یعنی جن پر تم نے جو نے کیا کیا، انعام کیا. تو جبکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نون، عین اور میم ہے، جبکہ اس کا جو چیپٹر آتا ہے وہ جو ہے نا افعال آتا ہے، یعنی اس کا جو چیپٹر ہے، باب ہے، وہ باب افعال ہے. اسی طرح علیہم، کہ ان پر، کن پر؟ ان پر سے مراد جیسا کہ ہم گزشتہ جو آیت تھی اس میں یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں. کہ جیسا کہ قرآن حکیم میں یہ ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا نبیین، صدیقین، شہداء اور صلحاء. تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ تو ان کا راستہ ہمیں نصیب کر، یا ان جیسا ہمیں راستے پر چلا، جیسا کہ تو نے جو ہے نا ان یعنی نبیین پر، صدیقین پر اور شہداء اور صلحاء پر جو ہے نا ان کو ہدایت و رشد کے نور سے جو ہے نا منور کیا، اسی طرح ہم کو بھی انہی کے راستے پر چلا. اس کا انگلش میننگ ہے کہ آن دم، اور روٹ ورڈ اور چیپٹر اس کا نہیں ہے. اسی طرح لفظ آتا ہے غیر. غیر کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کہ، نہ کہ
اور اس کا انگلش میں میننگ ہے کہ ناٹ آف، اور اس کا روٹ ورڈ اور چیپٹر جو ہے نا یہ چونکہ نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے نا یہ کیا ہے، اس کو ہم نے بلینک چھوڑ دیا۔ آگے لفظ یہ ہے کہ المغضوب، مغضوب سے مراد یہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب کیا، اور اس سے مراد جو ہے نا یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں اور کفار ہیں۔ یہ چار قسم کی کیٹیگریوں پر جو ہے نا چونکہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ہے کہ منکر خدا ہیں جو یعنی کافر، اور اسی طرح یہود و نصارہ، اور اسی طرح جو ہے نا مشرکین۔ تو اس کے علاوہ بھی جتنے بھی جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یعنی جن کو کافر کی جو ہے نا وہ حیثیت سے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ غضب کیا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا کہ جن پر تو نے غضب کیا ہے۔ تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کا جو انگلش میننگ ہے وہ یہ ہے کہ دوز ہو ارنس یور ریتھ۔ ریتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ غضب کرنا، یا جس پر آپ کیا وہ ہیں، جس پر آپ نے غصہ کیا ہو، یا جس کو آپ نے جو ہے نا راستے سے بھٹکا دیا ہو یا راستے سے دور کر دیا گیا ہو، یعنی ہدایت وہ جو رشد ہے اس سے جو ہے نا ان کو محروم رکھا گیا، جبکہ گمراہی اور ضلالت میں جو ہے نا ان کو آگے کیا ہے۔ اب اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے غین، ضاد اور با، اور یہ چونکہ جو جس باب میں آتا ہے اس باب کا نام ہے سمیہ۔ یہ سمیہ جو ہے نا اس باب کے اندر آتا ہے گرامیٹیکل لحاظ سے۔ اب یہ جو چونکہ جو ہے نا مغضوب یہ اسم مفعول ہے، یہ جو لفظ اس میں جو ہے نا مفعول ہے مغضوب، تو یہ اپنا میننگ کے لحاظ سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ علیہم ان پر، تو چونکہ یہاں پر جو ہے اس کا اردو میننگ ہے آن دیم سیلفس، تو اوپر جو ہے نا ہم نے لکھا تھا کہ آن دیمس، تو آن دیم سیلفس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ، کفار اور مشرکین کے ساتھ ساتھ منکر خدا، تو ان کے اوپر یہ کہا گیا ہے۔ اس کا چونکہ جو ہے نا روٹ ورڈز اور جو ہے نا چیپٹر نہیں ہے تو لہذا اس کو جو ہے نا بلینک چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح یہ لفظ آتا ہے کہ ولا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور نہیں، اور نہیں، اور انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اینڈ ناٹ، اینڈ ناٹ، اور چونکہ جو ہے نا اس کا نہیں ہے اپنا روٹ ورڈز اور چیپٹر، تو لہذا اس چیز کو جو ہے نا ہم نے کیا کیا، بلینک چھوڑ دیا۔ لاسٹ جو ورڈ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ظالم۔ ظالم یہ اسم فاعل ہے، یہ ظالم اسم فاعل ہے، تو اسم فاعل اس میں، تو اس کا اردو میں مطلب ہے کہ گمراہ، یعنی وہ طبقہ یا وہ گروہ کہ جو ہدایت و رشد کے راستے سے دور چلے گئے ہیں، یعنی بھٹک گئے ہیں، اللہ نے ان کو بھٹکا دیا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ یعنی اس کا انگلش میننگ ہوگا کہ آپ دوز ہو گو اسٹے۔ اسٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جو اصل مقام ہے یا جو بنیاد ہے اس سے دور چلے جانا، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ضاد، لام اور لام ہے، یعنی زلل، اور جبکہ جس چیپٹر میں یہ ڈراپ ہوتا ہے اس چیپٹر کا نام ہے سمیہ ضربہ۔ یہ باب سمیہ اور باب ضربہ جو ہے نا یہ اترتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ آج کا ہمارا چونکہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اب آتے ہیں کہ سورت کے اندر جو ہے نا جو فضائل بیان ہوئے ہیں، اگرچہ اس کے فضائل متعدد جو ہے نا کتب یا حدیث میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بیان کیے ہیں، اس کے لیے جس کتب کا انتخاب کیا گیا، جس تفسیر کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں سے اس کے فضائل کو بیان کیا جائے گا وہ تفسیر مظہری ہے، اور تفسیر مظہری اس کے جو نا حوالے جات ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کے فضائل کیا کیا ہیں۔ ان میں سے جو چند جو اس کے فضائل ہیں سورۃ فاتحہ کے حق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، تو ان کو جو ہے یہاں پہ بیان کروں گا۔
پہلی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کتاب کا نام بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ 7 آیات سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی فضیلت یہ آتی ہے کہ اس میں جو ہے ہر مرض کی جو ہے نا وہ کیا ہے شفا ہے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ماسوائے موت کے سورۃ فاتحہ کے اندر جو ہے نا تمام جو بیماریاں ہیں اس کے لیے جو ہے اس میں کیا ہے شفا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا باقی جو ہے نا 2 مختلف جو ہے نا احادیث کا حوالہ ہے، جس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منتقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، چلتے چلتے ایک موزہ یعنی ایک بستی میں اترے، تو جب بستی میں اترے تو وہاں ایک جو لونڈی جو ہے نا وہ آ کے کہنے لگی، اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے جو ہے نا کیا کیا ڈس لیا ہے، اور وہ کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو اس کا علاج جانتا ہو۔ تو یہ سن کر جو ہے نا ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور لونڈی کی جو ہے نا ہمراہ جا کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر سانپ کی ڈسے ہوئی پر گھوم مار دی۔ یعنی ایک صحابی ہوگا، لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ بات مروی ہے، اس صحابی نے جو ہے نا اس ڈسے ہوئے شخص کی جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ کا دم کیا تو وہ کیا ہو گیا، وہ تندرست ہو گیا۔ تو جب جو ہے نا ہم سفر سے کہتے ہیں کہ جب ایسی کیفیت کو جب ہم واپس آئے تو اللہ کے نبی کو یہ بات بیان کی، تو جب ہم سفر سے واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا، تو آپ نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ کیا تجھے کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ منتر ہے، یعنی تجھے کس طرح جو ہے یہ کہا کہ منتر ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ شفا ہے، اور اس سے جو ہے نا اس کو کیا ملی ہے، شفا ملی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ایک اور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس بات کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے اس کا جو وائنڈ اپ جو کنکلوژن ہے اس کو جو ہے نا نچوڑ یعنی قرآن پاک کا نچوڑ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس کو ہم ہر جو ہے نماز کے اندر پڑھتے بھی ہیں۔ تو جو کچھ ہم نے ابھی تک یہاں پہ سیکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا صحیح جو ہے نا طور پر اس کو بیان کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے توفیق ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا ہمارا آج کا لیسن جو ہے نا سورۃ فاتحہ پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے نا سورۃ جو ہے نا بقرہ کی طرف جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ سب ہمارے جو ویورز ہیں ان سب سے جو ہے ناظرین سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی جو ہے نا وہ رہنمائی بھی کریں اور مدد بھی کریں۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ سورۃ فاتحہ کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔